اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیٹے، اب تک ہمارے اردو کے 3 اسباق مکمل ہو چکے ہیں اور میں نے اس کے 2 خلاصے سبق ہجرت نبوی اور مرزا غالب کے عادات و خصائل کے خلاصے میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش نہیں کیے کہ آپ چونکہ پہلے ہی نوٹس لے چکے تھے اور وہاں پر وہ دونوں خلاصے موجود تھے، اس وجہ سے۔ اور پھر دوسری بات میں نے یہ کی کہ میں نے آپ کو خلاصہ پوائنٹس کی شکل میں سمجھایا کہ جب آپ نے یاد کرنا ہو تو پوائنٹس جو ہیں اس کے خلاصے کو پوائنٹس کی شکل میں تیار کر لیں، پوائنٹس یاد کر لیں، تو جب آپ پوائنٹس یا آپ کو یاد ہوں گے تو آٹومیٹیکلی خلاصہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے گا اور آپ اس کی ڈیٹیل لکھنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ دوسری بات یہ بیٹا کہ جب آپ خلاصہ لکھتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ ٹیچر کو دکھا کے پوچھتے ہیں کہ ٹیچر دیکھیں اتنا خلاصہ کافی ہے، اتنا کافی ہے، تو بیٹے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو ہم بالشت سے پیمائش کر کے بتا دیں ہاں جی 1 بالشت 2 بالشت ٹھیک ہے خلاصہ مکمل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، خلاصے کے بھی بیٹا اصول ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جیسے کہ 1/3 جو حصہ ہوتا ہے کسی سبق کا وہ خلاصہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سبق کے 9 صفحات ہیں تو جب ہم خلاصہ تیار کریں گے تو اس کے 3 صفحات ہونے چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ دوسری بات یہ کہ میں نے جب آپ لوگوں نے مجھے نوٹ بکس چیک کروائیں تو میں نے یہ بات چیک کی، محسوس کی کہ آپ نے اس میں آپ کا جو پریویس نالج ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کے عادات و خصائل میں کہیں بھی سبق میں شعر نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ نے اپنے خلاصے کی ابتدا شعر سے کی۔ تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلاصے میں ہم کوئی بھی چیز اپنے پاس سے شامل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب ہم تشریح کرتے ہیں، سلیس کرتے ہیں، ہمیں وضاحت درکار ہوتی ہے تو ہم اپنا پریویس نالج، اس سے ریلیونٹ نالج جتنا بھی ہوتا ہے ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ کوٹیشن، آیت، حدیث، شعر یہ تشریح کا حصہ ہوتے ہیں، سلیس میں بھی ہم ان چیزوں کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو بیٹے آپ کے اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے آپ کے لیے سبق نمبر 3 کاہلی کا خلاصہ لکھا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسرے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 اسباق کے خلاصے اس لیے نہیں لکھے کہ آپ کے پاس نوٹس کی شکل میں موجود تھے۔ اب ہم یہ خلاصہ شروع کرتے ہیں اور بیٹا سبق ہمارے جو ہیں 3 مکمل ہو گئے ہیں۔ 3 اسباق میں کہیں بھی آپ کو کہیں کوئی مشکل ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو جو ہمارا ڈسکشن پیریڈ ہوتا ہے آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں بیٹے، وہ آپ کی سہولت آسانی کے لیے ہی ہم نے یہ اسکیجول ترتیب دیا ہے۔ تو میں خلاصہ شروع کرتی ہوں۔ سبق نمبر 3 کاہلی، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج میں محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قویا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت اور سخت کاموں میں لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قویا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جبکہ اس کے دلی قویا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستانیوں
ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنی دلی قویا کو بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے شوق عام شوق وحشیانہ شوق کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہپاڑ بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کے مواقع بہت کم ہیں۔ اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنی دلی قویا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع میسر نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی نہ چھوٹے گی اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یہ سبق لیا گیا ہے سر سید احمد خان کی کتاب مقالات سر سید کا جو حصہ پنجم ہے، وہاں سے یہ جو سبق ہے، یہ مضمون ہے، یہ لیا گیا ہے۔ بیٹے آپ نے غور کیا، آپ نے توجہ دی کہ جو الفاظ ہمارے سبق میں ہیں وہی الفاظ میں نے اپنے خلاصے میں شامل کیے۔ مثال کے طور پر لفظ ایک یہ دیکھیں کہ اس کے شوق وحشیانہ ہوتے جاویں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی انہوں نے الفاظ کیے وہی الفاظ ہم نے اپنے خلاصے میں استعمال کیے۔ اور دوسری بات آپ یہ نوٹ کریں کہ چونکہ یہ سبق کاہلی جو ہے یہ نسبتاً ایک چھوٹا سبق ہے، تقریباً 1.5 صفحے کا یہ سبق ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی اتنا طویل نہیں ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ اگر یہی کوئی لمبا سبق ہوتا جیسے ابھی آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کی کلاس میں جو سبق پنچایت ہے وہ کافی لمبا ہے، تو اس کا خلاصہ بھی اسی طریقے سے نسبتاً تھوڑا اس سے بڑا ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سوال ہے وہ کتنے نمبر کا ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے خلاصے میں سے جو ضروری باتیں ہیں، جو ضروری واقعات ہیں، جو ضروری خیالات ہیں، جو ضروری نکات ہیں، وہ ہم نے حذف نہیں کرنے، وہ ہم نے نہیں نکالنے، ہم نے ان کو ضرور مینشن کرنا ہے اور غیر ضروری باتوں کو ہم نے اس میں سے نکال دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب خلاصہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ جیسے ہی ہمارا سبق مکمل ہو اور آخر میں میں خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کو لکھنے میں، یاد کرنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ بیٹے 3 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 3 اسباق میں سے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی شیٹ آپ کے پاس کلیئر نہ پہنچی ہو، بلر ہو، واضح نہ ہو، تو بیٹے جب ہمارا ڈسکشن پیریڈ ہوتا ہے آپ اس میں مجھ سے ڈسکس کریں، میں آپ کو وہ ری سینڈ کر دوں گی۔ سیکنڈلی، جب بھی آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو، کوئی گائیڈ لائن کی ضرورت ہو، تو بیٹے یو کین آسک ایٹ اینی ٹائم۔ لیکن آپ نے اپنا جو کام ہے وہ پینڈنگ نہیں کرنا، بھرپور توجہ سے، شوق سے، کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے جو آپ کے پیریڈ چل رہے ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، اور ڈسکشن پیریڈ میں بھی آپ نے جوش سے حصہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔